آپ کو اس ساری خدمت جو خدا کے گھر میں آپ نے کی، آپ کو برکت دے، آمین۔ اپنے سر کو دعا کے لیے چکائیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، بیٹی سبرینا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو تلاوت کیا۔ شاباش، آپ اسی طرح خدا کی خدمت کریں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ مشکل الفاظ تھے جو آپ نے بولے، اور میں انکریج کروں گا سارے چرچ کے بچوں کو، سارے بچوں کو، کہ آپ خدا ان کی یہ خدمت کریں اور خدا ان سے برکت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ پھر یہ آیات میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی نامی آیت سے خداوند بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے، یہ خداوند کی باتیں ہیں جو یا تو موسیٰ اس کو بتاتا تھا یا خداوند کے جو بندے تھے ان کو بتاتے تھے، لیکن یہ خداوند کا میسیج ہوتا تھا یا خداوند خود ان سے کرتا تھا۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ یاد رکھیں کہ جب بنی اسرائیل نکلے تھے مصر میں سے، وہاں پر بھی بت پرستی تھی، اور ارد و گرد جہاں سے بھی گزرتے تھے جاتے تھے، جن قوموں سے کو انہوں نے بنی اسرائیل سے نکالا تھا جو وہاں پر رہتے تھے، وہ سارے جادوگر اور بت پرست لوگ تھے۔ سو خداوند نے ان کو تاکید کی اس بات کی کہ جب تو اس ملک میں جائے تو ان قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رومال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب کام جو ایسے کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ چونکہ وہ مکروہ کام کرتے تھے، خدا کے خلاف کرتے تھے، خدا کی جگہ پر مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے، دعا کرتے تھے، ان سے بتوں کی کرتے تھے، اس لیے خداوند کو یہ ان کے اوپر غصہ تھا، اور خداوند نے انہی کی جہاں پر وہ رہتے تھے ملک سے ان کو نکال دیا۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ آمین۔ یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ایک قوم جو نکل کر اتنے لاکھوں میں جا رہی ہے وہ ساری کی ساری کامل رہے، اور آپ جانتے ہیں ہسٹری کو پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی کہ جیسے جیسے وہ جاتے تھے وہ انہی کاموں میں پڑ جاتے تھے، اور بار بار پڑھتے تھے اور بار بار خداوند سے سزا بھی پاتے تھے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ مسیح خداوند کا نام سب سے اونچا ہے۔ ہاللیلویا، ذرا زور سے بولے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ بھی برکت پائیں گے، میں بھی برکت پاؤں گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ جو موضوع ہے آج کا جو چیپٹر ہے ایکچولی یہ انہی باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ مکروہات چیزیں کیا ہیں؟ مسیح خداوند کا نام تو بعد میں ہم لیں گے، آئے گا ضرور، کہ وہی جو ہے وہ ابو ہے، آل دی نیم اس کو جو ملا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھنا جو بھی ہوتا ہے، سمجھنا اور قبول کیا جانا، وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ گو کہ کئی دفعہ ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں لگتی ہے، مجھے بھی نہیں لگتی ہے، لیکن اب جب پاک روح سے باتیں کرتے ہیں، پاک روح کی مدد لیتے ہیں، اپنے پاسبان سے مدد لیتے ہیں، اپنے بزرگوں سے مدد لیتے ہیں، تو خداوند کا پاک روح ہمیں ان باتوں کو سمجھاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کتاب مقدس کا پڑھنا میرے اور آپ کے لیے اور کلیسیا کے ہر خاندان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس سے برکت پاتے ہیں۔ برکت اس لیے پاتے ہیں کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں یہ روشنی دکھاتا ہے
تاکہ ہم اندھیرے میں نہ چلیں، تاریکی میں نہ چلیں، گناہ میں نہ چلیں۔ میسج کدھر گیا؟ کتاب مقدس میں سے آج جو ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، وہ ہے جادوگری۔ جادوگری یا نجومی یا جنات یا بدروہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ہر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ناپاک ارواح، ناپاک روحیں کیا ہیں، جنات کیا ہیں، بدروہیں کیا ہیں، چڑیلے کیا ہیں، بھوت کیا ہیں، چھلیڈے کیا ہیں، اور یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کہاں پر رہتے ہیں۔ ابلیس کون ہے اور جنات کون ہے؟ میرے عزیزو، اس کی مختلف تھیوری ہیں، مختلف لوگوں کی تھاٹس ہیں، مختلف بکس میں سے، سائیڈ ہسٹری میں سے لیتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں سے ہمیں کوئی چیز یہ واضح نہیں ملتی ہے کہ یہ جو بدروہیں ہیں، یہ جنات ہیں، یہ کیسے بنے، کیسے پیدا ہوئے، یہ کہاں سے آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فالن اینجلز ہیں، جن فرشتوں کو گرا دیا گیا تھا ابلیس کے ساتھ، ان میں سے بہت سارے فرشتے جو تھے وہ قید کر لیے گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے سارے فرشتے قید نہیں کیے تھے، بلکہ کچھ فرشتے آزاد تھے، اور آزاد تھے، گھومتے تھے، اور وہی جو ہے وہ بعد میں انہوں نے بدروہوں کا، جنات کا روپ دھارا۔ بعض کا یہ خیال ہے کچھ تو یہ قید میں ہیں فرشتے، اور کچھ یہ ان دوسری روحوں میں تبدیل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر سارے ہی فرشتوں کو خدا نے قید میں ڈال دیا، جہنم اس میں عالم روا کی قید میں ڈال دیا تاکہ وہ آخری دن تک وہاں پر رہیں سزا کے پہلے، تو اگر سارے فرشتے چلے گئے تو ان کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ کیوں آزاد تھا؟ ابلیس جو لوسیفر ہے وہ کیوں آزاد تھا؟ اس کو کیوں نہیں تب ہی قید کر دیا گیا؟ لیکن یہ بھی ایک باتیں ہیں، تھیوریز ہیں کہ وہ فرشتے تھے یا کون تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں نے، یعنی وہ جو فالن اینجلز تھے ان میں سے خدا، اور یہ کلام میں لکھی ہوئی یہ باتیں پیدائش 6 باب میں بھی، کہ یہ جو فرشتے تھے یا خدا کے بیٹے تھے، انہوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا اور جو ان کو خوبصورت لگی ان سے انہوں نے شادیاں کی، اور ان سے بچے ہوئے، اور جو بچے ہوئے وہ بہت بڑے جبار تھے، وہ بہت ہی ہیوج قسم کے انسان تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھیں وہ خداوند کو چونکہ پسند نہیں تھیں، خداوند کے نزدیک مکروہ کام تھے، تو خدا نے جب نوح کا طوفان لایا تھا تو یہ سارے یہ جو پیدا ہوئے تھے اس طریقے سے، وہ ساری روحیں جو ہیں وہ خداوند نے ان کو ہلاک کیا، اور وہ جو روحیں ہیں وہ بعد میں بدروہیں بن گئی، جنات بن گئے، یا اسی طرح کے اور چھلیڈے بن گئے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کریچرز ہیں، خداوند نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو لکھا ہے پیدائش کے شروع میں ہی کہ زمین ویران تھی، سنسان تھی۔ ہمیں نہیں پتہ اس بات کا کہ وہ کس لیے سنسان تھی یا ویران تھی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ابلیس جب آسمان سے گرایا گیا تو اس نے ہی ان کو سنسان اور برباد کیا، اور وہاں پر جو پہلے بھی کریچرز تھے، ابلیس نے ان کی روحوں کو یہ بدروحوں میں تبدیل کر دیا، یہ جنات میں تبدیل کر دیا۔ یہ لوگوں کی فلاسفرز کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، کلام مقدس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بدروہیں ہیں، جنات ہیں، ایسی بہت ساری بری چیزیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ہم ان کو ایک مسیحی ہوتے ہوئے کس طرح سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ان ساری چیزوں کا ہمیں اوریجن،
نظر آتا ہے، اس کا اوریجن کا عکس نظر آتا ہے، اور آج ہم اسی کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہمیں نظر آتا ہے تو انسان کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جنات، کیا یہ بدروہیں، کیا یہ چڑیلے، کیا ان کو خدا نے پیدا کیا؟ اور اگر ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اگر ان کو خدا نے بنایا ہے، اگر ان کو خدا نے نہیں بنایا تو مخلوقات تو ساری خدا کی ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند نے بنایا، خداوند نے آسمان کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، اور اس نے نباتات بنائے، حشرات بنائے، سب کچھ خدا نے بنایا۔ اور جب سب کچھ خدا نے بنایا تو یہ جادوگر، جنات اور بدروہوں کو کس نے بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ خدا نے ان کو بنایا۔ اب خدا بدروحوں کو کیوں بنائے گا؟ خدا ناپاک ارواح کو، یعنی ناپاک روحوں کو کیوں بنائے گا؟ ہمارا یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا اور تیار بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ لیکن اگر ہم تسلیم نہ کریں اور یہ سوچیں کہ اگر خدا نے نہیں بنایا تو یہ ارواح جو، کیا یہ پہلے سے موجود ہے؟ اور کیا یہ خود سے ہیں؟ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر یہ خود سے ہیں تو یہ خدا ہے، یہ خالق ہے۔ اگر ابلیس خود سے ہے تو وہ خدا ہے، لیکن ان کو بنانے والا، ان کو خلق کرنے والا خدا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ خدا نے پیدائش کے پہلے چیپٹر میں کہا کہ ہو جا، تو جو خداوند نے کہا ہو گیا۔ آسمان بن جائے، زمین بن جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے حکم سے بنا، اور خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، پیدا کیا، اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا۔ اور جب انسان کو خداوند نے بنایا تو خداوند نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر، اپنی شبیہ پر کے مطابق اس کو بنائیں۔ اور یہاں پر خدا کس کے ساتھ کلام کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ۔ جب خدا کو اپنی ذات سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا تو وہ اپنی ہی قسم کھاتا ہے۔ جب خدا کو اپنی ذات سے بڑا کوئی مشیر نہیں ملا، اپنی ذات سے بڑا کوئی مشورہ دینے والا نہیں پڑا جس کے ساتھ وہ مشاورت کرے، جس کے ساتھ وہ صلاح مشورہ کرے، اور جب خداوند کو اپنے سے بڑا نہیں ملا جس کے ساتھ وہ یہ ساری باتیں کر سکے، تو خدا خود سے کلام کرتا ہے کہ آؤ، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم انسان کو بنائیں۔ تو اس کی ذات کے اندر، خدا کی ذات کے اندر اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے، اور وہ اپنے کلمے سے، اپنی روح سے مشاورت کرتا ہے، بات کرتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر، اپنی صورت پر بنائیں۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین بن چکی تھی، اجرام بن چکے تھے، نباتات بن چکی تھی، چاند، سورج، ہر چیز بن چکی تھی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد خداوند نے انسان کو بنایا۔ تو اس ساری تخلیق کے اندر، سب کچھ بنانے کے اندر، خدا نے ایک اور مخلوق کو بنایا۔ اور وہ کون سی مخلوق ہے آپ جانتے ہیں؟ خدا نے کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بنایا۔ خداوند نے فرشتوں کو بنایا، اور جس کا تذکرہ آپ کو پیدائش کی کتاب کے اندر نہیں ملے گا، مگر بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ملے گا کہ خدا نے فرشتوں کو بھی بنایا۔ خدا نے انسان سے پہلے فرشتوں کو بنایا، اور ان فرشتگان میں سے جو بڑا فرشتہ ہے اس کا نام لوسیفر ہے، جسے مارننگ سٹار کہا گیا، صبح کا چمکتا ستارہ۔
خدا نے اس کے کلمہ کن سے نہیں اس کو بنایا، اپنے کہنے سے نہیں بنایا کہ آئے لوسیفر تو بن جا۔ ہو سکتا ہے کہ خداوند نے فرشتگان کو کہا ہو کہ فرشتے بن جائے اور فرشتے پیدا ہو گئے، لیکن لوسیفر کو اس طرح سے خدا نے نہ بنایا، نہ اس نے اس کو ایسے کیا۔ میرے عزیزو، لوسیفر کو خدا نے بہت چاؤ سے بنایا، اور کیسے بنایا؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے حزقیل کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ حزقیل اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، اور ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور جبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب، چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی گئی کہ سنت تیری نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ یہ ہے لوسیفر فرشتہ، اور کس چاؤ سے خداوند نے اس کو بنایا آپ نے سنا، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ خدا نے اسے ایسے قیمتی پتھروں سے اس کے اندر جڑے، اس کے اوپر جڑنا شروع کر دیے، اور پھر خدا نے اسے آگ کے اندر سے پیدا کیا، آگ سے بنایا، پانی سے نہیں، مٹی سے نہیں، آگ سے پیدا کیا۔ اور یہ پہلا شخص ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے مسا کیا، خدا نے خود اس کو مسا کیا، برکت دی اور کہا کہ تو فرشتگان کا سردار ہے، تو ممسوک کروبی ہے، مسا کیا ہوا کروبی ہے، تو آتشی پتھروں میں رہے گا۔ خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے مسا کیا، اور وہ مسا اس کے اوپر ٹھہرا رہا، اور وہ سایہ خدا کے اوپر سایہ افغن تھا۔ آپ کو سب کو پتا سایہ افغن کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ ایسے جب کرتا تھا، ابھی تو سایہ نہیں ہے پیچھے کوئی، تو اس کے جو سایہ سارا ہوتا تھا وہ خداوند کے تخت کے اوپر اڑتا تھا، اور یہ سمجھ لیں تخت ہے، ایسے اپنے پر اس نے آگے کیے ہوتے، سارا سایہ جو تھا وہ خدا کے تخت کے اوپر آتا تھا، اور وہ خدا کے تخت کے اوپر اڑتا تھا، اس کے اوپر رہتا تھا، اس کے پروں کے نیچے، اس کے نیچے خدا کا تخت تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا فرشتہ تھا، کس قسم کی خوبی تھی اس کے اندر، جو خدا کے تخت کے اوپر سایہ افغن تھا، کہ جس کے نیچے خدا یہوہ بیٹھے، جس کے سائے کے نیچے خدا کا تخت ہو، میرے اور آپ کے زندہ خدا کا۔ اور اب کیا ہوا؟ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے تخت پر بیٹھے خدا نے کہا کہ ہو جا، اور جو کچھ خدا نے کہا وہ ہو گیا۔ اور جب آئی باری انسان کی تو خدا نے کہا
کہ میں انسان کو مٹی سے بناؤں گا اور اپنی شبیہ پر بناؤں گا، اپنی شکل پر بناؤں گا، اپنی مانند بناؤں گا، اپنی عقل اسے دوں گا، میں اسے برکت دوں گا۔ جب یہ خداوند نے کلام کیا اپنے ساتھ تو اس فرشتے کو یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ اس نے سوچا، اس نے کہا کہ تم مٹی سے انسان کو بنائے گا، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے معتبر ہوں، میں بڑا ہوں، اور تم میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن خدا کیوں مشورہ کرے؟ کیونکہ یہ تخلیق ہے خدا کی۔ اگر وہ مشورہ کرے گا تو وہ کرے گا خالق سے کرے گا۔ اگر خدا مشورہ کرے گا تو وہ خالق سے کرے گا، اور خالق کون ہے؟ پاک روح ہے۔ خالق کون ہے؟ کلمہ ہے، جس کے ساتھ خداوند مشاورت کرے گا، جس کے ساتھ خداوند بات کرے گا۔ ہاللیلویا، آمین۔ ابلیس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ مشورہ نہیں کیا، میرے سے زیادہ افضل اس کو بنایا، تو اس نے عالم بغاوت کر دی۔ یسایہ کی کتاب کے 14ویں باب میں لکھا ہے، یسایہ 14واں باب، اس میں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ آئے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ اور میں شمالی اطراف میں، نارتھ سائڈ والی شمالی اطراف میں اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اس کا دعویٰ دیکھو، اس کی جرت دیکھو، اس کی یہ سوچ دیکھیں کہ میں خدا تعالیٰ سے بھی کی مانند ہوں گا۔ لیکن لکھا ہے کہ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دی۔ میرے عزیزوں، اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس نے جو سوچا، جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا تخت جو ازل سے لگا ہوا ہے، جہاں وہ کھڑا اور کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے تخت سے بھی اونچا تخت بناؤں گا، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر ازل سے ذبح کیا ہوا برا موجود ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بھی اونچا چلا جاؤں گا، اور جیسے آسمان پر بغاوت ہوئی، مکاشفہ 12 باب میں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، جب خدا نے دیکھا کہ ابلیس فرشتوں کو اپنی طرف ورگلا رہا ہے، اپنی طرف ملا رہا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ ملاتا جا رہا ہے، تو وہاں پر ایک اور مقرب فرشتہ، آرچ فرشتہ، اینجل میکائیل موجود تھا۔ میکائیل کا مطلب ہے ہوم لائک اے گاڈ، اس کے اندر خدا کی خوبیاں تھیں، اور خداوند نے میکائیل کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ اور اس کی فوجوں کے ساتھ لڑائی کر، اور 12ویں باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر آسمان پر بہت بڑی لڑائی ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، اور میکائیل اور اس کے ساتھ فرشتوں نے لوسیفر اور اس کے چیلوں کے ساتھ، یعنی اس کے فرشتوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ مل گئے تھے، جنگ کی، اور اس نے فتح پائی۔ اور جب لوسیفر میکائیل کے سامنے آیا، اس نے ان کو پکڑا، ان کے فرشتوں کو پکڑا، اور
उसने पकड़कर उनको गंदगी की तरह, कलाम में लिखा है, लूसीफर को गंदगी की तरह जमीन पर पटक दिया। आमीन। और लिखा है कि फिर आसमान पर उनके लिए, यानी लूसीफर और उसके फरिश्तों के लिए जगह न रही। और जब वो कहता था कि मैं खुदा के तख्त से भी बड़ा तख्त बनाऊंगा, लेकिन कलाम में लिखा है लेकिन तुझे गंदगी की तरह जमीन पर पटक दिया गया। फिर वहां पर लिखा है कि आए आसमान वालों खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि ये गंदगी जमीन पर फेंक दी गई है। आसमान वहां से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन क्या लिखा है कि आए जमीन वालों तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस लूसीफर बड़े गुस्से के साथ आया है और उसे पता है कि उसका वक्त बहुत कम है, इसलिए वो इस कम वक्त में खुदा की बनाई हुई मखलूक को वो तंग करेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसको ज़मीन पर पटका गया, वो सीधा बाग़ अदन में गया और हवा को उसने वरगलाया और उनसे गुनाह करवाया। क्या वाक्य खुदा ने कहा है कि ये फल ना खाना, और उनको कहता है कि जिस रोज़ तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। ऊपर आसमान पर यह खुदा से बड़ा तख्त लगाना चाहता था, खुदा से बड़ा बनना चाहता था। नीचे आकर हवा को कह रहा है कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। ऊपर जोर नहीं चला, नीचे वर्गला दिया, नीचे उसका जोर चल गया और हवा को उसने वर्गला दिया। और खुदा ने उन फरिश्तों को जहन्नम में डालकर तरीक गारों में कैद कर दिया। मेरे अजीजों, याद रखें कि इब्लीस लूसीफर शैतान वो कादिर है, लेकिन कादिर मुतलक नहीं है। वो कादिर है और जब मसीह के पास आता है तो उसने कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं तुझे ये दुनिया की सारी शान और शौकत दे दूंगा। और मसीह ने भी खुद फरमाया, मसीह ने कहा कि इस जहान के खुदा ने, मसीह खुदावंद ने भी इब्लीस को इस जहान का खुदा कहा और उसके साथ जो उसके फरिश्ते और जो उसके नजूब जे बदरूहें और जन हैं, उसने उनके ज़रिए इंसानों को वरगलाना शुरू कर दिया। और जितने भी ये जादूगर हैं, ये जितने भी ये फालगीर हैं, ये जितने भी ऐसे गलत काम करते हैं, वो सब इब्लीस के चालाकियों में आकर, उसके कामों में आकर, उसी से मदद लेकर ये वो उसको यूज़ करता है, ये उसको यूज़ करते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम में लिखा है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों में। याद रखें कि इब्लीस की रसाई हर जगह है, आसमानी मुकामों पर भी है, सिर्फ खुदा के तख्त के पास नहीं, लेकिन उसकी रसाई हर एक जगह पर है। और जब मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए तो मसीह खुदावंद ने फरमाया, मैं बाप में से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ, और जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। अब खालिक खुद बाप से निकलकर और इंसान बनकर दुनिया में आया, और जैसे भी ही दुनिया में आया खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ इब्लीस से सताए हुए लोगों, ऐ इब्लीस के अंदर फंसे हुए लोगों, इब्लीस के हाथों दुख उठाए हुए लोगों, खुदावंद का रूह मुझ पर है। मसीह खुदावंद ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे भेजा ताकि मैं कैदियों को रिहाई दूं। कैदी कौन है? वो जो सारे गुनहगार थे,
جو گناہ میں پڑے تھے, جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے جانے کے سبب سے قید ہو گئے تھے گناہ میں, کہ میں قیدیوں کی رہائی دوں, غریبوں کو خوشخبری دوں. میں اس لیے آیا کہ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو کے اوپر غلبہ حاصل کروں اور انہیں مغلوب کر کے فتح کا شادیانہ بچاؤں. آمین. میرے عزیزو, ابلیس نے آسمان پر گناہ کیا, آسمان ناپاک ہوا. اس نے زمین پر آ کر گناہ کروایا اور زمین اس کے سبب سے ناپاک ہوئی, لعنتی ٹھہری. جب مسیح خداوند زمین پر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے بیماریوں, اے دکھوں, ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھائے لوگوں, تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئے, انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی اور کہا تمام ہوا, تو یوحنا نے فرمایا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اس نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو اٹھایا بلکہ موت پر قبضہ کیا, موت پر قابو پایا. اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. گناہ کی مزدوری موت ہے, اور یسوع مسیح نے موت کا خاتمہ کیا. کلام مقدس کے مطابق وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا, دفن ہوا, مر گیا, اب زندہ ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. ذرا زور سے بولیں آمین. پریز دی لارڈ. اور جی اٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا, مسیح خداوند نے, میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. میں الفا اور اومیگا ہوں, اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آمین. پریز دی لارڈ. مسیح نے موت پر فتح پائی, موت کے اوپر فتح پائی, اور کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے, اور فرمایا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. زور سے ہاللیلویا. یہ میرے اور آپ کے فائدے کی بات ہے. آسمان کا اختیار تو اس کے پاس تھا, لیکن مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. ہر ایک چیز پر میرے عزیزوں, میرا کوشچن ہے, ہر ایک چیز پر کس کا اختیار ہے؟ مسیح کا. ذرا زور سے بولیں مسیح کا. مسیح کا اختیار ہر ایک چیز کے اوپر ہے, چاہے وہ آسمان کے تلے ہو یا زمین کے نیچے. اور لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں, اور وہ نام ہے یسوع مسیح. وہ نام ہے, زور سے بولے ذرا, خدا آپ کو برکت دے. وہ نام یسوع مسیح ہے. اس نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. جب اس کے پاس اختیار آ گیا, اس نے موت پر فتح پا لی اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کو مل گیا, تو مسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے, اور میں, اسی کے الفاظ ہے, میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. پریز دی لارڈ. آمین. مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنا وہ اختیار جو باپ کا ہے, جو خدا کا ہے, جو پاک روح کا ہے, وہ اپنے پیار کرنے والوں کو دیا. اور اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں, اب کیا کرو. مسیح نے کہا کہ میں نے ابلیس کو گندگی کی طرح نیچے گرتا ہوا دیکھا ہے, اب تم میرے اختیار کو لے کر
मेरे नाम से बीमारों को शिफा दो, मेरे नाम से इब्लीस को हुक्म दो कि जिन बदरों को उसने जकड़ा हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निकल, उन बदरों में से निकल जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम उसको हुक्म दोगे मेरे नाम से तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा और इब्लीस भाग जाएगा। कितनी बड़ी नजात है मेरे और आपके लिए, कितनी बड़ी ये बात है मेरे और आपके लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इख्तियार मुझे और आपको दिया। अब हमें यही करना है कि अगर हम अभी भी मसीह खुदावंद से दूर हैं तो वक्त है, वह नज़दीक है कि हम उसकी कुर्बत में चले जाएं, उसकी संगत में चले जाएं, तौबा करें और उसके पास आए ताकि हम इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकें। वरना जो ये काम नहीं करेगा उसको भी उस गंदगी की तरह इब्लीस के साथ जाना पड़ेगा। और जो खुदावंद के पास आएगा, मसीह के पास आएगा, उसका नाम लेगा, तौबा करेगा, उसका खून अपने ऊपर लेगा, अपने आप को उसके खून से पाक करेगा, तो उसके पास वही इख्तियार जो मसीह का वो मौजूद होगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।